بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوامی تلک رام بھاٹیا بستر کے کنارے دونوں ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تھا اور شیتارا کے ساکت جسم کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی موت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ شیتارا جو کبھی دیوی کہلایا کرتی تھی اور یوں ناقابل شکست کہلانا چاہتی تھی، موت سے بھی کبھی شکست نہیں کھائے گی۔ اکثر زندہ رہنے والوں کو یہ خوش فہمی رہتی ہے کہ وہ زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں، زندہ ہی رہیں گے، لیکن موت اچانک آ کر دبوچ لیتی ہے تو پھر اپنی خوش فہمی پر پچھتانے کے لیے ایک ساتھ کی زندگی بھی نہیں ملتی۔ وہ مر چکی تھی اور اپنا خوبصورت جسم چھوڑ گئی تھی۔ جسم خوبصورت ہو یا بدصورت، تمام مرنے والے اس دنیا میں اپنا جسم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ جسم ایک خالی ڈبے یا خالی بوتل کی طرح قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے یا چتا کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بستر پر شیتارا کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پھیلے ہوئے دیدے بالکل ساکت تھے، مردے پلک نہیں جھپکتے، لیکن اچانک دیدوں میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس بدن نے ایک گہری سانس لی۔ سوامی نے خوش ہو کر اسے دیکھا، پھر دادی ماں کو اس دنیا میں خوش آمدید کہنے کے لیے بولا، منگلم سواگتم نیا جنم، منگلم سواگتم نیا جنم۔ اس نیا جنم لینے والی کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ بے آواز پرارتھنا میں مصروف تھی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دیکھا۔ ہاتھ جوان تھے، خوبصورت تھے۔ وہ خوش ہو کر اپنے چہرے کو چھو کر دیکھنے لگی، یقین کرنے لگی کہ 150 برس پرانا سڑا گلا جسم مردہ ہو چکا ہے اور اب اسے یہ جوان اور خوبصورت جسم مل گیا ہے۔ وہ اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی، پھر بستر سے اتر کر تیزی سے چلتی ہوئی قد آدم آئینے کے سامنے آئی۔ خود کو ادھر ادھر سے چھو کر کہنے لگی، میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، میں بوڑھی نہیں ہوں۔ اب میں اس آشرم سے باہر جایا کروں گی، اب مجھے شرم نہیں آئے گی۔ جب میں بوڑھی ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں رہی تو شرم کیوں آئے گی؟ اس نے پلٹ کر سوامی تلک رام بھاٹیا کو دیکھا۔ وہ حیرت اور مسرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، میرے پوتے، میرے بچے، تلک رام آ میرے گلے لگ جا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ کر بولا، آپ اتنی جوان ہو گئی ہیں کہ دادی ماں نہیں لگتی۔ میں آپ کو دادی ماں کہوں گا تو لوگ ہنسیں گے۔ لوگوں کے سامنے دادی ماں کہنا ضروری نہیں ہے، جو ہمارا رشتہ ہے وہی رہے گا۔ تم تنہائی میں دادی ماں کہا کرو گے۔ وہ دادی ماں سے الگ ہو کر بولا، آپ کے کمرے میں آپ کی بوڑھی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کا انتم سنسکار کرنا ہے۔ ہاں چلو، میں یہ تماشا بھی دیکھوں گی۔ میرے سامنے میری ہی چتا جلائی جائے گی۔ آشرم میں سب کو اطلاع دی گئی کہ دادی ماں کا دیہانت ہو چکا ہے۔ وہاں بھکتی اور ریاضت کرنے والے آشرم کے ایک گوشے میں سندل کی لکڑیاں لا کر جمع کرنے لگے۔ پھر بوڑھی دادی ماں کی ارتھی اٹھائی گئی۔ اس کے بعد اس بوڑھے جسم کو سندل کی لکڑیوں پر لٹا کر آگ لگا دی گئی۔ کریا کرم کے بعد وہ دونوں پھر اپنے کمرے میں آ گئے۔ سوامی نے پوچھا، بڑی ہستیاں جب مر جاتی ہیں تو یادگار کے طور پر ان کی سمادھی بنائی جاتی ہے، کیا آشرم میں آپ کی سمادھی بنائی جائے؟ وہ بولی، مجھ سے عقیدت رکھنے والے تم سے یہی تقاضا کریں گے کہ میری سمادھی بنائی جائے۔ تم ان کی یہ خواہش پوری کر دینا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو صرف تم جانتے ہو کہ میں زندہ ہوں۔ دادی ماں، آپ کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے شیتارا زندہ اور ابھی وہ اپنے بارے میں کچھ بولنے لگے گی۔ ہاں، دنیا والے بھی دھوکہ کھائیں گے، مجھے شیتارا سمجھیں گے، لیکن میں نیلما ہوں۔ یہ نام مجھے 150 برس سے پیارا ہے۔ میں نیلما ہی کہلاؤں گی۔ لوگ رفتہ رفتہ تسلیم کر لیں گے کہ میں شیتارا نہیں ہوں۔ بابا صاحب کے ادارے میں جناب تبریزی اور آمنہ فرہاد روحانیت کے حامل ہیں۔ کیا انہیں معلوم ہو سکے گا کہ آپ نے شیتارا کا یہ جسم کس طرح حاصل کیا ہے؟ نیلما نے کہا، وہ دونوں عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں۔ اسی لیے آمنہ ایک بار فرہاد کو طلسمی کمرے سے نکالنے کے بعد دوسری بار فہمی کی مدد کے لیے نہیں آئی تھی۔ وہ لوگ روحانیت کے سلسلے میں بڑے پابند رہتے ہیں، شاید وہ میرے معاملے میں کسی سے کچھ نہیں بولیں گے، اور اگر بولیں گے تو دیکھا جائے گا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم اپنی وہی ذمہ داری پوری کرو۔ اگر سونیا اور فرہاد بابا صاحب کے ادارے میں ہیں تو انہیں ایران واپس نہ جانے دو، انہیں روکنے کی کوئی تدبیر کرو۔ اس سلسلے میں جب بھی میری ضرورت ہوگی میں تمہاری مدد کے لیے چلی آؤں گی۔ وہ دونوں ایران میں نہیں ہیں اور 40 دنوں تک ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ آپ کی
اجازت ہو تو میں خود ایران جاؤں، وہاں حکومت کے جو اہم عہدے دار ہیں ان کے روبرو جا کر انہیں آسانی سے ٹریپ کر سکوں گا۔ ہاں میدان خالی ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ آپ نے ایک نئی زندگی حاصل کی ہے، اب آپ کیا کرنا چاہیں گی؟ مجھے وہ لڑکی فہمی بری طرح کھٹک رہی ہے، میں اس سے انتقام لوں گی، اسے مصیبتوں کی ایسی دلدل میں پھینکوں گی جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکے گی۔ وہ زندہ رہ کر موت سے بدتر زندگی گزارتی رہے گی۔ وہ اپنے پوتے کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی، پھر دروازے کو اندر سے بند کر کے اس نے تھوڑی دیر پوجا کی، نئی زندگی اور جوان جسم پانے کے سلسلے میں بھگوان کا شکر ادا کیا، پھر فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ یوگا کا ایک آسن اختیار کر کے اپنے اندر سے آہستہ آہستہ سانس چھوڑنے لگی۔ جب وہ جسم سانس سے بالکل خالی ہو گیا تو آتما شکتی کے ذریعے وہ بالکل ساکت ہو گئی، جیسے وہ جسم مردہ ہو گیا ہو۔ اس کے جسم سے آتما نکل کر پرواز کرتی ہوئی فہمی کو تلاش کرنے لگی۔ وہ آتما پہلے لاہور پہنچی لیکن وہ نظر نہیں آئی۔ آتما پلک جھپکنے سے پہلے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ وہ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک زمین کے چپے چپے پر گئی، پہاڑوں اور سمندروں میں دیکھا لیکن فہمی دکھائی نہیں دی۔ آخر اس کی آتما واپس آ کر پھر اس کے ساکت جسم میں داخل ہو گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، بند کمرے میں ایک جانب تکتے ہوئے سوچنے لگی یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے؟ اور اگر ہے تو پھر اس کی آتما کو وہ نظر کیوں نہیں آئی؟ ایک خیال آیا، کیا اس نے روپ بدلا ہے، میک اپ کے ذریعے چہرے میں تبدیلیاں کی ہیں؟ وہ ایسا کر سکتی ہے لیکن آتما اصل ہوتی ہے اور اصل کو ہزار بہروپ میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ اگر فہمی میک اپ کے ذریعے چہرہ تبدیل کر لیتی تب بھی نیلما کی آتما اسے پہچان لیتی۔ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے فہمی کی آواز اور لہجے کو گرفت میں لے کر خیال خوانے کی پرواز کی، پھر اس کے دماغ میں پہنچی۔ اس نے فوراً سانس روک لی، اس کی سوچ کی لہروں کو واپس آنا پڑا۔ یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اس دنیا میں ہے مگر کہاں ہے۔ وہ پریشان ہو کر سوچنے لگی، کیا اسی طرح کے جوان جسم میں سمانے کے بعد میری آتما شکتی میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ میری آتما اس جوان جسم سے پرواز تو کرتی ہے لیکن مطلوبہ ہستی کو ڈھونڈ نہیں پاتی ہے۔ میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل وہ بے مثال ذہانت والی ہے۔ اپنی ذہانت سے اس نے ایسا کچھ کیا ہے کہ کالے جادو کی طرح میری آتما کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ اس نے پھر خیال خوانے کی پرواز کی، پھر فہمی کے دماغ میں پہنچتے ہی بولی، سانس نہ روکو، میری بات سن لو، میں حمزاد بول رہی ہوں۔ فہمی نے سانس روک کر پھر اسے بگا دیا۔ دادی اور پوتے میں اتنی شکتی تھی کہ وہ بڑے سے بڑے یوگا کے ماہرین کے دماغوں میں پہنچ جاتے تھے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ نیلما اس کے دماغ کے اندر جانے میں ناکام ہو رہی تھی اور اس کے سانس روکنے سے باہر نکل آتی تھی۔ وہ سانس روک کر اسے بگانے میں کامیاب ہو رہی تھی تو اس کا تعلق ذہانت سے نہیں تھا، کسی غیر معمولی علم کے ذریعے وہ ایسا کر سکتی تھی اور ایسا روحانی عمل سے ہی ہو سکتا تھا۔ پھر نیلما نے اپنے دماغ میں پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ وہ ناگواری سی بولی، کون ہو تم؟ اسے آواز سنائی دی، وہی جسے تو تلاش کر رہی ہے۔ کیا تو فہمی ہے؟ ہاں، میں علی کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں ہوں اور ابھی جناب تبریزی کے حجرے میں ہوں۔ تو اپنی پوری آتما شکتی کا زور لگا لے، اس حجرے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ کیا تو مجھ سے بچنے کے لیے ساری زندگی اس حجرے میں گزار دے گی؟ نہیں، تیرے لیے خوشخبری ہے، میں کسی دن کسی وقت تیرے آشرم میں پہنچنے والی ہوں۔ میں حیران ہوں کہ تو میری آتما شکتی سے ٹکرانے آئے گی، لیکن افسوس میں نہیں رہوں گی۔ آج یہ آشرم چھوڑ کر واشنگٹن جا رہی ہوں، تو کہیں بھی جائے گی موت تیرے پیچھے آئے گی۔ ہر آہٹ پر کان رکھنا، ان میں سے کوئی بھی آہٹ میری آمد کی ہوگی۔ وہ اس کے دماغ سے چلی گئی۔ وہ غصے سے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے اس کے دماغ میں گئی مگر پہلے کی طرح بگا دی گئی۔ اس نے اپنے پوتے کو مخاطب کیا، وہ ایران جانے کے لیے سفر کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس نے پوتے کو بتایا کہ فہمی پھر چالاکی دکھا رہی ہے، اس کی آتما شکتی سے بچنے کے لیے جناب تبریزی کے حجرے میں چلی گئی ہے اور اب چیلنج کر رہی ہے کہ وہ خود اس کی موت بن کر اس کے پاس پہنچنے والی ہے۔ سوامی نے کہا، دادی ماں، ایک طویل عرصے سے فرہاد کی فیملی خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ میں آپ کی لمبی عمر چاہتا ہوں، میرا ایک مشورہ مان لے، فی الحال فہمی سے دور رہیں۔ بیٹے، میری عمر لمبی ہوتی رہے گی، میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ آئندہ ہمیشہ ایک جوان اور خوب
خوبصورت لڑکی کے ساتھ رہا کرو۔ جب بھی میں خطرہ محسوس کروں گی تم میرے دماغ میں آ کر میرے حالات معلوم کرتے رہو گے۔ جیسے ہی کوئی میرے موجودہ جسم کو ہلاک کرے گا تم اپنے ساتھ رہنے والی لڑکی کو ہلاک کرو گے۔ اس طرح میری آتما اس لڑکی کے اندر جائے گی اور پھر مجھے نئی زندگی اور نیا جسم مل جائے گا۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتا رہوں گا۔ ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ آپ آتما کے ذریعے فہمی کو تلاش کر رہی تھیں، وہ تو کسی طرح چھپ گئی، لیکن دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کی آتما سے چھپ نہیں سکیں گے، جبکہ وہ سب اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے خوف سے رپوش ہو گئے ہیں۔ اس طرح آپ یہ دعا سپرے کرنے والے پورس کو بھی ڈھونڈ کر اس کی شہ رگ تک پہنچ سکتی ہیں۔ میں فہمی سے انتقام لینے کی دھن میں پورس کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن عقل یہی کہتی ہے کہ پہلے پورس کو ڈھونڈ کر اس پر قابو پایا جائے اور اس سے وہ دعا چھین لی جائے۔ پلیز دادی ماں، پورس ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ ابھی اسے تلاش کریں۔ وہ دعا ہمارے ہاتھ لگے گی تو آپ فہمی کو ٹیلی پیتھی سے محروم کر سکیں گی۔ نیلما نے پھر سانس روک کر آتما شکتی کے ذریعے اپنی آتما کو جسم سے باہر نکالا اور پورس کو تلاش کرنے لگی۔ یہ حیرانی کی بات تھی کہ پورس بھی نظر نہیں آیا۔ اس آتما نے الپا اور نتاشا کو بھی تلاش کیا، وہ بھی اس کی آتما کو نظر نہیں آئیں۔ پھر اس نے ایک جانے پہچانے امریکی فوجی افسر کو تلاش کیا تو وہ واشنگٹن کے قریب آرمی ہیڈ کوارٹر میں نظر آ گیا۔ اس کی آتما جسم میں واپس آ گئی۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر آنکھیں کھول کر سوچا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بات جلد ہی سمجھ میں آ گئی، وہ امریکی فوجی افسر کسی بہروپ میں نہیں تھا، اپنی اصل صورت میں تھا، اس لیے اس کی آتما نے اسے دیکھ لیا۔ پورس، الپا اور نتاشا وغیرہ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے وہ ایک دوسرے سے چھپنے کے لیے اور خاص طور پر اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے محفوظ رہنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے چہروں پر ایسا مستقل میک اپ کیا تھا کہ صورت کے ساتھ شخصیت بھی بدل گئی تھی، اب وہ پہچانے نہیں جاتے تھے۔ آتما سے اصلیت نہیں چھپتی، لیکن نیلما کی آتما سے وہ سب چھپ گئے تھے، وہ کسی کو پہچان نہیں پائی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی آتما شکتی میں کوئی کمی یا کمزوری پیدا ہو گئی تھی۔ آتما ایک جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں جا کر رہنا پڑا تو اس تبدیلی کے باعث کوئی فرق پیدا ہو گیا تھا۔ وہ جسم تو شی طرح کا تھا، دھڑکنے والا دل اور سوچنے سمجھنے والا دماغ بھی شی طرح کا تھا۔ نیلما کے 150 برس پرانے دماغ میں آتما شکتی کی جو شدت تھی وہ شدت شی طرح کے دماغ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ دل اور دماغ کی تبدیلیوں کے باعث نیلما کی جو شکتی تھی اس میں کمی آ گئی تھی۔ فی الحال نیلما کی سمجھ میں یہی بات آ رہی تھی اور عقل یہی سمجھا رہی تھی کہ آئندہ وہ شی طرح کے جسم چھوڑ کر کسی تیسرے یا چوتھے جسم میں جاتی رہے گی تو اس کی آتما شکتی میں بتدریج کمی ہوتی جائے گی، لہذا اس کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ شی طرح کے جسم کو کبھی نقصان نہ پہنچنے دے، کبھی اس جسم کو قتل نہ ہونے دے۔ اس طرح موجودہ آتما شکتی باقی رہے گی، ورنہ بار بار جسم بدلنے سے وہ زندہ تو رہے گی لیکن وہ خطرناک نیلما نہیں رہے گی۔ آتما شکتی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اب بھی اتنی شکتی رہ گئی تھی کہ وہ اپنی روح کو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچاتی، اپنے جسم میں واپس لے آتی تھی۔ اب وہ پابند ہو گئی تھی، آئندہ اپنی شکتی کو برقرار رکھنے کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ وہ اسی طرح کے جسم کو کبھی نقصان نہ ہونے دے۔ پارس اور پورس کے درمیان کسی نہ کسی دن کھل کر دشمنی ہونے والی تھی، وہ آخر ہو گئی۔ دشمنی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ بلی ڈونا تھی۔ جو دشمنی درپردہ تھی وہ بلی ڈونا کے باعث ظاہر ہو گئی تھی۔ دنیا سے زار زان اور زمین کے لیے لڑائی اور خون خرابہ ہوتا آیا ہے اور اب بھی اس طرح پورس کے حواس پر چھا گئی تھی کہ اس نے رفتہ رفتہ اسے پارس سے چھین لیا تھا، لیکن اسے جیت لینے کے باوجود اب تک اس حسینہ کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر وقت گزارنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی تو پورس ٹیلی پیتھی کے ذریعے کتنی ہی حسیناؤں سے خفیہ طور سے مل سکتا تھا، لیکن جسے حاصل کرنے کے لیے دل و دماغ میں دیوانگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس ایک حسینہ کے سامنے دنیا کی حسین ترین عورتیں بھی ہیچ ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بلی ڈونا کی حسن و شباب اور اس کی اداؤں نے پورس کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اپنی دوسری مصروفیات کے دوران میں خیال خوانی
کنی کے ذریعے بلی ڈونا کی نگرانی کرتا رہتا تھا، یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کوئی چالاک دشمن چھپ کر اس کے دماغ میں آتا ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی خفیہ رہائش گاہ کی نگرانی کی جا رہی ہو۔ بلی سے جب بھی دماغی رابطہ ہوتا تھا وہ یہی کہتی تھی، میں کب تک تنہا رہوں گی، تم مجھ سے پیار جتاتے ہو مگر آتے نہیں ہو۔ بلی یقین کرو میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے دیوانگی میں بھی عقل سے کام لے رہا ہوں۔ ہم جذباتی ہو کر ذرا سی بھی غلطی کریں گے تو ساری عمر پچھتاتے رہیں گے۔ تم نے جیسا تنویمی عمل مجھ پر کیا ہے اس کے بعد کوئی میرے اندر نہیں آ سکتا، اور تم کئی بار دیکھ چکے ہو کہ میری خفیہ رہائش گاہ کی کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے، پھر کس بات کا اندیشہ رہ گیا ہے؟ تم درست کہتی ہو، کوئی اندیشہ نہیں رہا ہے۔ اگر میں اپنی عادت کے مطابق خواہ مخواہ اندیشوں میں مبتلا رہوں گا تو تم سے کبھی مل نہیں پاؤں گا۔ پلیز اپنے دل سے اندیشے نکال دو، چلے آؤ، یہ ایسی جگہ ہے کہ یہاں تمہارے سوا کوئی نہیں آ سکے گا۔ پچھلی رات میں تمہیں یاد کرتا رہا اور تڑپتا رہا، پھر میں نے تم سے ملنے کی ایک تدبیر سوچی ہے۔ سچ؟ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم اس تدبیر پر عمل کرو گے؟ ہاں، مگر پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لو کہ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنی موجودہ پناہ گاہ میں محفوظ ہوں، اس طرح تم بھی ہزار یقین کے باوجود سمجھ لو کہ تم محفوظ نہیں ہو۔ میں چاہتا ہوں تم اچانک وہ جگہ چھوڑ کر انڈیا جاؤ۔ کیا تم انڈیا میں ملو گے؟ ہاں، ممبئی شہر میں میرے کئی خفیہ ٹھکانے ہیں۔ میرے لیے اطمینان کی بات یہ ہے کہ تم جس فلائٹ سے انڈیا جاؤ گی میں اسی فلائٹ میں نادیدہ بن کر رہوں گا۔ اگر تمہاری نگرانی ہوگی تو میں تعاقب کرنے والوں کو تاڑ لوں گا۔ یہاں سے ممبئی شہر تک مجھ سے کوئی دشمن چھپا نہیں رہے گا۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو فینٹاسٹک آئیڈیا ہے۔ میں ابھی خیال خوانی کے ذریعے معلوم کرتی ہوں کہ انڈیا جانے کے لیے کون سی پہلی فلائٹ ہے۔ ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ پورس سوچنے لگا، یوں بھی انڈیا جانا ضروری ہے۔ میرے پاس دوا کا فارمولہ محفوظ ہے، اس پر کام کرانے کے لیے مجھے بہت ہی قابل اور تجربہ کار ڈاکٹروں پر تنویمی عمل کرنا ہوگا، پھر وہ میرے تابع دار بن کر اس فارمولے کے مطابق دوا تیار کریں گے اور ایسے تجربات کریں گے کہ دوا کا اثر عارضی نہ رہے، پائیدار ہو جائے۔ فرانس میں یہ تجربہ ہو چکا تھا۔ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر وہ دوا اسپرے کی گئی تھی وہ 12 گھنٹے تک ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم رہے تھے، پھر ان کی یہ صلاحیتیں بحال ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ پھر اس علم سے محروم ہو گئے تھے۔ پورس نے سمجھ لیا تھا کہ اس شاطر نے دوبارہ دوا اسپرے کی ہے تاکہ فرانس کے اکابرین ان پر غالب آ جائیں، پھر انہوں نے ان پر غالب آ کر ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوسری بار اس شاطر نے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے جان ریکسن پر دوا اسپرے کی تھی۔ جان ریکسن اپنے ملک کے بہت سے راز جانتا تھا۔ وہ شاطر اس کے دماغ میں پہنچ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ پورس اور امریکہ کے درمیان دوستی ہو چکی ہے اور پورس آئندہ امریکی ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ رہے گا۔ پورس نے امریکی اکابرین سے کہا، ہمیں سب سے پہلے اس شخص کا سراغ لگانا ہے جس نے میری لیبارٹری سے اینٹی ٹیلی پیتھی دوا چرائی ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اس بارے میں ہم اس خیال سے متفق ہیں کہ وہ دوا فرہاد نے چرائی ہے۔ پورس نے کہا، یہ ہمارا خیال ہے اور خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں صرف فرہاد پر شبہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہم فرہاد کے پیچھے دوڑتے رہ جائیں گے اور اصل چور ہماری گرفت سے بچا رہے گا۔ یہ بھی درست ہے، چور کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ پورس نے کہا، آپ لوگوں نے مجھے ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنایا ہے۔ 3 امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے ماتحت ہیں۔ میں ان سب کو اس چور کی تلاش پر مامور کروں گا۔ وہ دوا انڈیا سے چرائی گئی ہے اور دوا کا پہلا استعمال فرانس میں ہوا ہے۔ دوسری بار امریکہ میں جان ریکسن پر دوا اسپرے کی گئی ہے، لہٰذا پہلے ان 3 ممالک میں ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس چور کا سراغ لگائیں گے۔ ایک افسر نے کہا، فرانس میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اب وہاں کچھ نہیں بچا ہے، وہاں اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کیوں بھیجا جائے؟ پورس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس چور کا تعلق فرہاد کی فیملی سے نہیں ہے تو وہ اس کوشش میں ہوگا کہ وہ بابا صاحب کے ادارے میں کسی مکاری سے دوا اسپرے کرے۔ بابا صاحب کا ادارہ فرانس میں ہے، وہ چور ادارے کے قریب پایا جا سکتا ہے، وہ انڈیا میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ اسے یقین ہوگا کہ میں دوسرے ڈاکٹروں سے کسی دوسری لیبارٹری میں پھر ویسی ہی دوا تیار
کرا سکتا ہوں، اس لیے وہ وہاں میری طاق میں رہ سکتا ہے، اور یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اس نے جان ریکسن پر دعا سپرے کی تھی، لہٰذا وہ امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسٹر پورس، آپ کی باتوں سے ظاہر ہے کہ آپ ویسی ہی دوسری دعا انڈیا میں تیار کریں گے، جبکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاطر چور وہاں موجود ہو سکتا ہے۔ میں ڈبل گیم کھیلنے والا ہوں، ایک طرف بڑی رازداری سے وہ دعا تیار کرواؤں گا، دوسری طرف یہ ظاہر کروں گا کہ میری اس پہلی لیبارٹری میں وہی دعا دوسری بار تیار ہو رہی ہے۔ جب یہ بات پوشیدہ نہیں رکھی جائے گی تو وہ شاطر چور اسے حاصل کرنے کے لیے پھر اس لیبارٹری میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ مسٹر پورس، آپ عمدہ پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ دوسری دعا تیار ہونے تک وہ کمبخت ضرور پکڑا جائے گا۔ ایک حاکم نے پوچھا، بائی دا وے آپ انڈیا کب جا رہے ہیں؟ آج یا کل کسی بھی فلائٹ سے چلا جاؤں گا۔ بلی ڈونا نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کس فلائٹ سے انڈیا جا رہی ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ نادیدہ بن کر اس کے ساتھ سفر کرے گا، اور اگر دشمن تعاقب میں ہوں گے تو وہ سفر کے دوران میں انہیں پہچان لے گا۔ دوسری صبح بلی نیو یارک پہنچی، وہاں ایئرپورٹ پر ہی اسے اپنے قریب پورس کی سرگوشی سنائی دی، میری جان میں آ گیا ہوں اور اب تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔ وہ خوش ہو کر مسکرانے لگی۔ پورس نے کہا، یوں مسکرانے کی نادانی نہ کرو، اگر دشمن دیکھ رہے ہوں گے تو سمجھ لیں گے کہ تم خیال خوانی کرنے کے دوران میں کسی بات پر مسکرا رہی ہوگی، لہٰذا تم ہی بلی ڈونا ہو سکتی ہو۔ واقعی دشمن اسے پہچان سکتے تھے۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، پھر مقررہ وقت پر طیارے کے اندر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورس طیارے میں آنے والے ایک مسافر کو توجہ سے دیکھ رہا تھا اور کسی دشمن کو پہچان لینے کی کوشش کر رہا تھا۔